آج میں آپ سے مخاطب ہوں شہر شیفیلڈ سے UK سے، اور سابقہ پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اپنی پارٹی کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے شیفیلڈ میں. اور ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے چند سوالات کیے. پہلا میرا جو سوال تھا وہ یہ کہ آج کل عوام میں تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ کا جو دور تھا وہ اس جمہوریت سے کچھ بہتر تھا، لیکن جو آپ کے پہلے 3 سال تھے وہ جو تاجر برادری ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھے تھے، کیونکہ گیس جو تھی وہ میسر تھی، بجلی میسر تھی، پیٹرول میسر تھا، ان کی قیمتیں بڑی جائز تھیں. تو انہوں نے مجھے کچھ اس طرح سے جواب دیا. پہلے 3 سال تو یس وہ بہترین تھے، کیونکہ میں نے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہوا تھا. اور ایک چھوٹی سی کیبنٹ کوئی 13 14 15 لوگوں کی منسٹرز کی، ان کے تھرو میں گورن کر رہا تھا، اور یہ سلیکٹڈ لوگ تھے. 2002 کے بعد 3 سال کے بعد پھر لوگ الیکٹ ہوئے، نیشنل اسمبلیز، پروونشل اسمبلیز آئی، کولیشن بنی. ان کی اپنی ایک کمزوری ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ 5 سال بھی بہت اچھے 5 سال تھے، جس میں پاکستان ایک اوپر کی طرف اکنامکلی، سوشیو اکنامکلی چلتا رہا. اب میں نے چھوڑا کیوں؟ میں نے چھوڑا کوئی اس واسطے نہیں کہ ہم سوشیو اکنامک لحاظ سے ہم نیچے جا رہے تھے، معیشت ہماری کوئی خراب ہو رہی تھی خدا نخواستہ، یا عوام کی خوشحالی نہیں ہو رہی تھی، نیچے جا رہے تھے، پاورٹی، امپلائمنٹ جنریشن ان میں کوئی کمزوری ہو گئی تھی. بالکل نہیں، ہرگز نہیں. پولیٹیکلی ایک پرابلم، ایک اپہیول، ایک بحران آ گیا. وہ اس کی وجہ سے کہ پولیٹیکلی آپ کو دیکھیں وہاں ایک بے نظیر آئیں، نواز شریف بھی آئے، اور پھر وہ اسیسینیٹ ہو گئیں. اس کی وجہ سے ایک سمپتھی ووٹ پیپلز پارٹی کو ملی، ایک بحران ہوا جس کی وجہ سے ہماری پارٹی جو مجھے سپورٹ کرتی تھی وہ ہاری، پیپلز پارٹی آگے آئی. جب یہ آگے آئے تو یہ تو میرے اگینسٹ تھے. اب جب یہ میرے اگینسٹ تھے تو مجھے پریزیڈنٹ رہنا میں سمجھتا تھا بیکار بات ہے. گو پاکستان کی حالت تو بالکل ٹھیک تھی اس وقت 2008 میں بھی ہماری، لیکن پھر میں نے سوچا میرا رہنا ادھر بالکل بیکار ہے. جب اسمبلیز میرے ساتھ نہیں ہے تو میں ریزائن کرتا. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو معیشت ہے اس وقت پاکستان کی بہت گر چکی ہے، تو کیا اگر آپ اقتدار میں آئے تو کیا اس کو واپس اسی حال میں لے کر جائیں گے جو آپ کا دور تھا؟ لے کر جائیں گے، بالکل لے کر جائیں گے، کیونکہ اس میں اس کی مجھے معلوم ہے کہ اس کی کیسے اس کو لے جا کر جائیں گے. اس کی بجٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس میں ایک فیتھ اینڈ کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ بہت ضروری ہے، جس سے انویسٹمنٹ آئے، جس سے لوگوں کو جو فلائٹ آف کیپٹل ہمارے پاکستانی پیسے لے گئے ہیں وہ واپس آئیں، تو پیسے واپس پاکستان کے اندر آئیں. اس سے تبدیلی آئے گی، اور ہماری ڈیٹس جو ہیں اس کو کم کیا جائے. وہ مجھے ایک اسٹریٹجی پتہ ہے جو میں نے 99 میں کی تھی. یہ اس وقت بھی ہماری اکانومی بدتر حالت میں تھی، اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا، دوبارہ کریں گے. اچھا جنرل صاحب، ایک بات یہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک بڑی خوشائن بات یہ ہوئی کہ پاکستان کو آپ نے IMF جو ہے اس سے نجات دلائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے IMF کی طرف سے، کیا آپ اس کو اس حالت میں واپس لے جا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی قوم کو اس سے نجات پھر دلوا سکتے ہیں؟ بالکل دلوائیں گے. وہ پہلے بھی ایسی، جیسے میں نے کہا، وہ ہو سکتا ہے. سب بیسیکلی ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے، مطلب آمدن خرچہ جو ہے اس کو کم ہم نے کرنا ہے، آمدن بڑھانی ہے. اور یہ اس کا طریقہ ہے، ظاہر ہے اس میں حکومت کی نیک نیتی چاہیے، ایمانداری چاہیے. اس سے یہ ہوگا. ٹائم لگے گا، اس میں کوئی جادو کی چھڑی کوئی نہیں ہوگی، ظاہر ہے ٹائم لگے گا. پہلے بھی 99 کے بعد بھی میرے خیال میں ہمیں نجات ملا تھا 2005 میں جا کر، کچھ 5-6 سال بعد. اس دفعہ بھی ٹائم لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے. اچھا، جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا اور 2001 میں غالباً جب امریکہ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات اس وقت پاکستان کے جاری ہیں، جیسے کہ دہشت گردی جو ہے وہ انتہا پر ہے، جیسے آپ جانتے ہیں ایبٹ آباد کا بھی ایک واقعہ ہوا اور مہران بیس کا بھی واقعہ ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے دور کے حالات تھے وہ نازک تھے یا اس وقت کے حالات نازک ہیں پاکستان پر؟ نہیں، اس وقت حالات بہت زیادہ نازک ہیں. اس وقت تو ایک 9/11 ہی ہوا تھا جس پہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اور اس میں آسانی یہ تھی
جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عام طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو جوائن کیا. دیکھیں، امریکہ کو تو جوائن کیا، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ہمیں، میں نے یہ سوچا، کیا ہمیں طالبان کلچر، القاعدہ طالبان اور ان کی جو بیکورڈ obscurantism سمجھ ہے اسلام کے بارے میں، کیا ہمیں وہ پاکستان میں چاہیے؟ کیا ہم اگر ان کی طرف ہو جاتے ہیں طالبان اور امریکہ سے جنگ لے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اٹیک تو کرنا تھا، تو ہم بیچ میں کچلے جاتے، وہ ہندوستان کے ساتھ آتے، تو کیا ہمیں طالبان چاہیے کیا پاکستان میں؟ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس قسم کی حکومت نہیں چاہیے. ہم ایک ماڈریٹ لوگ ہیں، پروگریسو ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں طالبان کی طرف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اس لیے فیصلہ لینا آسان ہوا. وہ امریکہ کے بھی حق میں تھا، تو یہ کہنا کہ صرف ہم بلائنڈلی امریکہ کی طرف چلے گئے، یہ بات نہیں تھی. ہم نے سب سے پہلے پاکستان، اسی کے لحاظ سے ہم نے یہ فیصلہ لیا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دور ہے، کیونکہ آپ کا بھی تعلق ملٹری سے ماشاءاللہ، آپ جنرل بھی رہے ہیں اور اقتدار میں بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت نازک حالات ہیں پاکستان کے، کیا ملٹری انٹرونشن ہو سکتی ہے، اس میں آ سکتی ہے ملٹری؟ نہیں، انٹرونشن ملٹری کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کلچر ختم ہو گیا دنیا میں. یہ جو ملٹری ٹیک اوورز کا کلچر پاکستان میں اور دنیا میں، یہ نہیں اب رہا. کوئی مارشل لا کا زمانہ گزر گیا ہے. اب ہمیں ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک سولوشن حل ڈھونڈنا ہے اس کا. ملٹری انٹرونشن بالکل نہیں ہو سکتی. جنرل صاحب، آخری سوال جو ہے وہ میں کر رہا ہوں آپ پر، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے آئے ہیں، لیٹلی بھی اخباروں میں بھی کچھ اشتہار وغیرہ آئے ہیں آپ کے متعلق، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ یو ول ریٹرن ٹو پاکستان آن 23 مارچ، تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کا ارادہ ابھی مصمم ہے؟ بالکل 100% ہے. اور یہ جو کیسز ہیں، یہ زیادہ، پہلی چیز تو یہ ایک ہی کیس ہے، اور کوئی کیس نہیں ہے، اور یہ بھی پولیٹیسائزڈ ہے. اس میں جو کچھ بھی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی ظاہر ہے لیگل بیٹل کریں گے. اس کے میرے ایڈوائزرز بہت اچھے لائرز ہیں جو میرے ساتھ ہیں، میرے ویل وشرز ہیں، اور وہ جب ہم جائیں گے تو ان کا سامنا کریں گے اور ان سے ڈیل کریں گے انشاءاللہ. ایک سوال اور کرتا چلوں، وہ یہ کہ اب کیونکہ آپ سیاست میں آ چکے ہیں، کیا آپ دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ الحاق کرنا سمجھیں گے اپنی پارٹی کو؟ جی ہاں، بالکل، کیوں نہیں، بالکل. جو بھی ہیں دوسری پارٹی، لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک ہمیں تھرڈ آلٹرنیٹیو کریٹ کرنا ہے. تھرڈ اور پیپلز پارٹی PMLN ہے، اس کے علاوہ، کیونکہ یہ 88 سے پنگ پونگ کھیلتے رہے ہیں، ایک دفعہ ایک، پھر دوسرا، پھر وہ، پھر یہ، اور ہم نے ٹرائی کر لیا ہے، فیل ہو گئے ہیں. دوبارہ ان کی ٹرائل اگر ہوئی تو پھر ہم اسی اسٹیٹس کو میں رہیں گے. اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نیا فورس بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں دوسری جو پارٹیز ہیں جو کبھی پاور میں نہیں آئے ہیں، ان کے ساتھ کولیشن بن سکتی ہے. بالکل. اور جو معروسی پارٹیز نہیں. بہت بہت شکریہ جو صاحب، تھینک یو سو مچ. جی، تو آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب پر جو سوال کیے گئے، انہوں نے کیا جواب دیا. اب ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے، وہ کچھ عجیب سیاست ہے. جو پارٹیاں کبھی قاتل لیگ کہلواتی تھی، وہ آج حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور آپ ان کو لے لیں، MQM والے ہمیشہ حکومت میں شامل رہتے ہیں، اور جب ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی یا کچھ ایسی وجوہات سامنے آتی ہیں، ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے بات ہوتی ہے، تو وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. اور اسی طرح JUI کو لے لیں آپ، وہ جب ڈرون حملے ہوتے ہیں تو استعفے دینے کا سوچتے نہیں ہیں، لیکن جب ان کے وزیروں پر اٹیک ہوتا ہے تو وہ استعفے دے دیتے ہیں اور حکومت سے علیحدگی کی باتیں شروع کرتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح MQM اب دوبارہ پھر الگ ہو چکی ہے، اور ادھر پرویز مشرف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو تیار ہوں سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان پر جو الزامات ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عافیہ کا الزام میڈیا بھی لگاتا ہے، پبلک بھی لگاتی ہے، لال مسجد کا واقعہ ہے، اکبر بھگٹی کا قتل ہے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اب جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے حوالے سے اشتہارات بھی اخباروں میں آ رہے ہیں، عدالتی جو فیصلے ہیں وہ بھی کچھ ان کے خلاف آ رہے ہیں. تو کیونکہ اب وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ 23 مارچ 2012 کو وہ واپس
پاکستان لاہور میں جائیں گے تو میرا جو آخری سوال تھا ان سے وہ یہی تھا کہ کیا یہ سب جو آپ کے سامنے ہے، اخبارات، عدالتی فیصلے، کیا ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ واپس ابھی بھی جائیں گے؟ آپ کا ارادہ مصمم ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل انشاءاللہ ضرور جاؤں گا. یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ پاکستان جاتے ہیں، کورٹس کو فیس کرتے ہیں اور کورٹس جو ہیں وہ کیا فیصلے دیتے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں کس کس کا اتحاد بنتا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. کیوں کہ اب نون مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے. ایک بڑی خبر تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی الطاف صاحب کو ملنے یہاں لندن آئیں گے. اور ایک بڑی ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے لیڈر ہیں وہ پاکستان میں رہ کر کیوں نہیں سیاست کرتے، ہاں وہ کوئی بھی ہو. جب برا وقت آتا ہے، حکومت چھوڑتے ہیں تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ارے لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو ملک میں رہ کر، عوام میں رہ کر اپنی سیاست کرے. آنے والے جو الیکشن ہیں اس میں ہماری عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ جو اپنی ووٹ ہے اس کو صحیح استعمال کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں آپ کے سامنے ہیں، باریاں لے رہے ہیں، اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ عوام کے لیے کتنی سیاست کرتے ہیں اور اپنی مفاد کے لیے کتنی سیاست کرتے ہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ الیکشن میں آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور تبھی آپ تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے ملک میں اپنی خوشحالی کے لیے. کیمرہ مین عتیق ملک کے ساتھ جاوید قاضی، شیفیلڈ لائیو.